الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی طرف سے ندیم اعجاز آپ سب کو اور جو لوگ ہمارے ساتھ پیل ٹاک پہ ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے. آج کے لیکچر کا عنوان ہے القرآن مسلم، یعنی سر تسلیم خم کرنے والے کے بارے میں کیا کہتا ہے. نئے آنے والے حضرات کے لیے میں لیکچر کے طریقہ کار کی وضاحت کرتا چلوں. آپ سب خواتین حضرات کے پاس اس قسم کا کتابچہ موجود ہے. اسے جب آپ کھولیں گے تو اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف قرآنی آیات ہیں اور الٹے ہاتھ والے صفحے پہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور یہ ٹرانسلیشن اردو اور انگلش دونوں میں ہے. یہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق آج کے لیکچر سے ہے، اور انہی آیات کی وضاحت جناب محمد شیخ صاحب اپنے لیکچر میں کریں گے. اگر لیکچر کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اسے آپ لکھ لیجئے، کیونکہ لیکچر کے اختتام پر سوال اور جواب کا سیشن ہوگا جس میں آپ لوگوں کو پوری طرح موقع دیا جائے گا کہ آپ سوال کر سکیں آج کے عنوان کی مطابقت کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی میں جناب محمد شیخ صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کا لیکچر القرآن مسلم یعنی سر تسلیم خم کرنے والے کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کا بیان شروع کریں. جناب محمد شیخ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے مسلم کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان آیات کو بیان کروں یا اس کی وضاحت کروں، چند چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانا ضرور سمجھتا ہوں. سب سے پہلے جو لفظ مسلم ہے یہ ایک عربی لفظ ہے. اس کو مروجہ طور پر یا اس کا جو لفظ ہے اس کو ایز اٹ از ایسے جو کدوں ہماری اردو زبان میں بھی یہ لفظ آ گیا ہے، بلکہ اس کو ڈسٹورٹ کر کے مسلمان بنا دیا. مسلم لفظ کو مسلمان ہماری لینگویج میں یہ لفظ آ گیا، لیکن یہ عربی کا لفظ ہے. اس عربی لفظ کے معنی اردو زبان میں سر تسلیم خم کرنا، یعنی سر تسلیم خم کرنا، جھک جانا، سبمٹ کرنا. انگریزی میں سبمٹ کرنا. کسی بھی بات کو جب آدمی سبمٹ کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، سر جھکا دیتا ہے کسی بات کے آگے، وہ اس کو عربی میں مسلم کہتے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اللہ کے اور دین سے کوئی وابستگی نہیں. میں ایک جنرل معنی آپ کو پہلے بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ لفظ عربی کا لفظ کا معنی مسلم کے معنی سر کو تسلیم خم کر دینا، سبمٹ کر دینا، جھک جانا کسی بھی بات کے آگے. تو یہ ہو گیا مسلم. یہ ہمارے اندر انسان کے اندر، ہم سے مطلب انسان کے اندر یہ فطرت ہے سر جھکانے کی، سر تسلیم خم کرنے کی. جس چیز یا جس بات کے آگے وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، اس بات کے آگے وہ مسلم ہو جاتا ہے. اس بات کے آگے
جس چیز کے آگے آپ نے سر تسلیم خم کیا، سبمٹ کیا، تو آپ اس بات کے مسلم ہیں، اس بات کے سر تسلیم خم کردہ ہیں. عربی میں مسلم ہیں آپ. تو مسلم جب عربی میں کہتے ہیں تو اس کے کوئی معنی آپ کے ذہن میں نہیں آتے. جب آپ اس کے ترجمہ کرتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، وہ آپ کو سمجھ میں آئے کیا مقصد. یعنی کسی بھی بات کے آگے جب آپ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں تو اس کے معنی ہے مسلم عربی میں. دوسرا جو لفظ ہے عربی میں، یہ انگلش لینگویج میں بھی ٹرانسلیٹڈ نہیں ہے. آپ کو یہ پتا چلو، مسلم انگلش میں بھی یہ ورڈ مل جائے گا آپ کو مسلم ڈکشنریز میں. انگلش میں اس کے معنی بنیں گے، مسلم کے معنی انگلش لینگویج میں سبمٹر. تو اردو میں بھی سر تسلیم خم کرنا، جھک جانا، اور انگلش میں اس کے معنی ہے سبمٹر. اب ایک اور لفظ ہے عربی میں جو کہ اردو لینگویج میں یا انگلش لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، وہ ہے اسلام میں اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کے معنی بتاؤ بھائی. یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کے کیا معنی ہے؟ تو اردو میں اسلام کے معنی سلامتی، امن سلامتی حاصل کرنا. جیسے انگلش میں ٹو اٹین پیس، یعنی حاصل کرنا سلامتی. جب حاصل کرتا ہے وہ ہو جائے گا لفظ اسلام. میں نے کہا آپ لوگوں کو شروع میں اپنی گفتگو کرنے سے پہلے السلام علیکم، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سلامتی ہو آپ کے اوپر. جب میں نے کہا السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب کے اوپر، یہ میں نے عربی میں کہا تھا. اسلام کے معنی سلامتی مجھے حاصل ہو. السلام سلامتی ہو آپ کے اوپر، اسلام سلامتی مجھے حاصل ہو. تو جب ہم کہتے ہیں اسلام، اب آپ لوگوں کو معنی نہیں، جب آپ سمجھ جائیں اس کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنے، جو آدمی حاصل کر رہا ہے یا حاصل کرنے کو اسلام کہتے ہیں. مسلم سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، جھک جانا. یہ دو لفظوں کے معنی، کیونکہ جب میں یہ عربی میں آئے گا یہ لفظ، آیات میں جب یہ لفظ آئیں گے تو آپ اپنے ذہن میں اس کے معنی میں بتاتا بھی جاؤں، لیکن اس طرح دیکھیں گے تو آپ کو وضاحت ہوگی. اگر آپ کے معنی نہیں، ایک لفظ کے معنی آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ کے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسرا ایک اور لفظ ہے دین، مالکی یوم الدین. مالک اونر، کسی چیز کا مالک ہونا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مالک. یوم کہتے ہیں ایک دن کو، ڈے کو. یوم الدین فیصلے کے دن. دین کے معنی فیصلہ، دین کے معنی فیصلے کے دن کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک. مالکی یوم الدین، تو دین کے معنی ہو گیا فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ. تو عربی میں دین کے معنی کوئی مذہب نہیں ہے. دین کے معنی مذہب نہیں ہے جو ہماری مروجہ طور پہ دین کو استعمال کیا جا رہا ہے مذہب کے طور پہ. صاحب آپ کا مذہب ہے، میرا دین ہے. جی نہیں، دین کے معنی فیصلہ. اور ہم زندگی میں جب بھی کسی بات پر فیصلہ کرتے ہیں اس کے ہم جواب دیں قیامت کے روز. تو ہر فیصلہ ہم جو کریں گے وہ کیا کریں گے؟ جو ہمارے اللہ کی جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، جو گورننگ آیات ہیں، اس کے مطابقت میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہ آگے آیت میں آئے گا، لیکن ابھی تو میں لفظ کے معنی بتا رہا ہوں. دین کے معنی فیصلہ، مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا، اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا. اور مذہب آیا ملت کے معنی مذہب. کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ تو آپ عربی میں کہیں گے ملت کیا آپ کی. تو ہمیں آیت پہ پتہ چلے گا ملت ابراہیم ہوا سماکم ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. ملت کے معنی مذہب، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. ملت کے معنی مذہب. تو ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم، باپ دادا ابراہیم ہے، ان کا مذہب ہے. اللہ نے یہ مذہب جو بنایا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب ہمیں دیا ہے. لیکن جو فیصلہ ہے وہ سلامتی حاصل کرنا ہے. فیصلہ دین کیا ہے؟ فیصلہ. مذہب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب. یہ آیت میں آئے گا آگے. لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا کہ 3-4 الفاظ جو ہیں یہ ہمارے آیات میں لفظ آئیں گے، ان کے معنی عام طور پہ نہیں کیے جاتے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. لہٰذا میں نے ان کے معنی کر کے آپ کو یہ وضاحت کر دی ہے کہ معنی آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے.
آخری دفعہ میں ریپیٹ کر دوں، اسلام سلامتی حاصل کرنا، مسلم سر تسلیم خم کرنا، دین فیصلہ، دین کے معنی فیصلہ، ملت کے معنی مذہب. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا جب یہ لیکچر ڈسکس کیا جائے. دوسری چیز میں بتانا چاہوں گا کہ قرآنی آیات میں اپنے میں الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ کچھ محکمات آیتیں ہیں، آیات جس میں اللہ کے احکام ہیں. احکام کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ باتیں قرآن مجید میں ہم سے کہا جاتا ہے صلاۃ قائم کرو، یہ احکام ہے، حکم ہے. روزے رکھو، ہم جیسے تراویح پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دو، یعنی وہ آیات میں احکام جس میں کچھ کرنے کو کہا گیا، حکم دیا گیا کہ ایسا کریں آپ. تو وہ احکامات میں جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے ایسا کریں، وہ ہے محکم آیات، حکم والی آیات. اور وہی حکم یہ بھی ہے کہ ایسا نہ کرو، جوا نہ کھیلو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو. تو انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈوز اینڈ دا ڈونٹس، یا جو کہا جا رہا ہے کرنے کو اور جو منع کیا جا رہا ہے، دونوں احکام آتے ہیں. دو احکامات ہیں کہ ایسا نہ کرو، وہ نہ کریں آپ، اور جو ایسا کہا جا رہا ہے ایسا کرو، وہ بھی احکام، کرنے کو جو کہا گیا وہ بھی احکام ہے. تو ہماری زندگی میں ان آیات پر جب ہم عمل کرتے ہیں، سر تسلیم پہلا کام کرتے ہیں، ان احکامات جو مینشن ہے قرآنی آیت میں جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، تو کوئی بھی انسان جب ان احکامات پر سر تسلیم خم کرتا ہے، ان احکامات پر جھک جاتا ہے، ایمان لاتا ہے اور عمل جب کرتا ہے، تو اس کو اس دنیا میں سلامتی حاصل ہوتی ہے. اس کو اس دنیا میں اسلام، سلامتی حاصل ہوتی ہے جب آیات پہ سر تسلیم خم کرتا ہے، مسلم ہو جاتا ہے. آیات سننے کے بعد اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، مسلم ہوتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، سبمٹ ہوتا ہے، تو آپ کو اسلام، سلامتی حاصل ہوتی ہے. تو فیصلہ کرنا، اس کو کیوں پہلے فیصلہ کرے گا جب سنے گا آیت، جب اس کو سنے گا کہ یہ زنا کو منع کیا گیا ہے، سمجھ میں ہاں یہ بات صحیح ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. یہ جو جملہ فیصلہ کیا آپ نے، یہ دین ہے آپ کا. آپ کا دین کیا ہوا؟ جو آپ نے فیصلہ کیا ایک آیات احکام کو سن کر، یہ دین میرا ہے کہ میں نے فیصلہ، میرا فیصلہ دینی، میرا دین، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں زنا نہ کروں. آیات میں لکھا کہ زنا نہ کرو، حکم پتہ چل گیا. اب جب میں نے ایسا فیصلہ میں نے ذہن میں کیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو دین میرا ہی ہے، فیصلہ میرا ہے، دین میرا ہے، فیصلہ میرا ہے. حاصل کیا ہوگا؟ مجھے سلامتی حاصل ہوگی، اسلام. یہ 3-4 الفاظ اس لیے میں نے بتا رہا ہوں بار بار، تاکہ آپ جب آیت میں سنیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اب ہم دیکھیں سورہ آل عمران، تیسری سورت ہے، پیج نمبر 1. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، اسلام، سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے. اور جو کوئی اللہ کی آیت سے کفر کرے گا، انکار کرے گا، بس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ آیت ہم نے پڑھی، اس میں دیکھیے عربی میں اسلام عربی میں لکھا ہے اور عربی میں لکھا ہے دین. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، ججمنٹ، فیصلہ، سلامتی حاصل کرنا. یعنی ہم سب کو فیصلہ ایسا کرنا ہے جس سے آپ کو سلامتی حاصل ہو. ان الدین، اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک دین کیا ہونا چاہیے، فیصلہ کیا کرنا چاہیے؟ اسلام، سلامتی حاصل ہو. تو اس کے معنی آیات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. آیات سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کے معنی ہے سلامتی حاصل کروں، میں پیس مجھے ملے، I should attain peace. اور وہ پیس و سلامتی جب مجھے حاصل کب ہوگی؟ جب میں فیصلہ کروں ایسا جس سے سلامتی حاصل ہو. تو اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے، سلامتی حاصل کرنا. یعنی اس دنیا میں اور اللہ کی جتنی آیات ہیں جس میں احکامات ہیں، ہر فیصلہ جو اللہ نے آیات میں بیان کیا ہوا ہے، اس کو جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو سلامتی حاصل ہوگی. جتنی محکمات آیات ہیں جس میں اللہ کے احکامات اور حکم ہیں، ہر آیت پر جب آپ سنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو سلامتی حاصل ہوتی ہے. تو اللہ نے اس آیت میں کیا بتا دیا
کہ فیصلہ اللہ کا کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ کیا ہے؟ اسلام، سلامتی حاصل کرنا. یہ ہم کو آج پتہ چل گیا آیت میں کہ جو فیصلہ ہم کو کرنا ہے وہ ہے سلامتی حاصل کرنا. دین کیا ہے؟ فیصلہ. اسلام کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا. یہ ہم کو پتہ چلا اس میں. آگے اس آیت میں ایک اور بات لکھی ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں کیا اختلاف ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سوائے اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا ایک دوسرے کو غلط کرنے کے لیے. اب یہ دیکھیے یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم قرآن مروجہ طور پہ کہتے ہیں. قرآن اللہ کی کتاب. اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، جن کو یہ کتاب اللہ نے جن کو دی، جن کو مل گئی. کتاب کا مطلب ایک تو یہ فزیکل بک ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کے اندر جو آیات کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، بھئی اگر فرض کی کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور میں اس کو نہیں جانتا ہوں تو مجھے تو کتاب نہیں ملی. یہ ملی کتاب. کتاب میرے گھر میں بچپن سے رکھی ہے، لیکن جب میں نے اس کو پڑھا اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس کی سینس ہے، جب وہ مجھے پڑھی کے اور مجھے سینس انڈرسٹینڈنگ آئی تو مجھے کتاب ملی، نالج آئے گی. تو یہ کتاب اللہ کہہ رہا ہے نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب، جن کو کتاب ملی یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے پاس، انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے ایک دوسرے کو غلط کہنے کے لیے. ایک دوسرے کو غلط کہنے کے لیے نالج آنے کے بعد. جب کتاب سے نالج آ گئی تو ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں. اور یہ بات آپ دیکھیں کہ دنیا میں اتنے سارے فرقے ہیں معاشرے میں جو اس کتاب کے کہتے ہیں ہم اس کتاب کے فالوورز ہیں. سنا ہوگا آپ نے، ہر اسکول آف تھاٹ کہتا ہے یہ کتاب کو میں مانتا ہوں جن سے میں ملا ہوں، اور کنٹینیوس نان سٹاپ دوسرے فرقے کو غلط کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو پاس اپنی کتاب کے بارے میں جو نالج دے دی وہ دوسرے کو اس سے اختلاف کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں کیا اختلاف جن کو دی گئی تھی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سوائے جو ان کے پاس علم آ گیا. علم آ جانے کے بعد جب نالج آ گئی اس کے بعد ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں. آپ صرف بغیم بینم، دوسرے کو غلط کہنے کے لیے، ثابت کرنے تم غلط ہو میں صحیح ہوں، نان سٹاپ ایک دوسرے کو غلط کیے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جب کری جب نالج آ جائے گی. جب نالج نہیں ہوگی آپ کے پاس، پہلے آپ سیکھنا چاہیں گے نالج باقاعدہ جا کے کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے اندر. آپ یہ چاہیں گے کہ آدمی جو جاننے والا ہے وہ آپ کو کتاب بتائے، اور کتاب سنتے ہیں آپ، انڈرسٹینڈنگ سنتے ہیں. جب آپ کو اللہ کی کتاب کی نالج آ جائے تو بجائے ہدایت لے کے اپنی زندگی اصلاح کریں، محکم آیت اور احکام والی آیت کو گورن کریں اپنی لائف میں، سائیکی کے اندر، دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیا کہ تم غلط ہو. یہ کب کیا آپ نے؟ جب آپ کے پاس کتاب سے نالج آ گئی. تو جو اپروچ یہ رکھتا ہے آدمی، وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے ہدایت نہیں لے رہا، وہ صرف علم لے رہا ہے اور دوسرے کو غلط کہتا پھر رہا ہے. تو یہ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا. اللہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لیں گے ایسے شخص کے. تو اب اس پوری ٹوٹل آیت میں دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک فیصلہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا، اسلام. ایک پوائنٹ تو ہمیں کلیئر پتہ چل گیا کہ اللہ کے نزدیک فیصلہ ایسا کرنا ہے کہ سلامتی حاصل ہو. دوسری بات کہ لوگ اختلاف کا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب، نہیں اختلاف کیا الا سوائے الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، سوائے جب ان کے پاس آ گیا نالج، علم، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے. یو آر رانگ، تم غلط ہو، ہمارے کو جوائن کر لو وہ غلط ہیں، ہمیں جوائن کر لو وہ غلط ہیں. کنٹینیوس پوائنٹنگ فنگر ٹو دی ادر پرسن. تو یہ ایک سلسلہ ہو گیا. اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لیں گے. تو یہ تین پوائنٹس ہم نے اس آیت سے وضاحت حاصل کر لی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیات میں سر تسلیم، یہ تو تھا سلامتی حاصل کرنا، یہ جو اس میں تھی اسلام کا لفظ آیا اور دین فیصلے کا لفظ آیا. ہمارا ٹاپک ہے مسلم، سر تسلیم خم کرنا، مسلم. تو اس سے پہلے کہ اب دیکھیں گے مسلم اسلم لفظ جو ہے سلام اسلم، اس کا کیا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے جو ہمارا ٹاپک ہے ڈائریکٹلی. تو نیکسٹ پیج پر آل عمران تیسری صورت ہے، اس کی 83 آیت. افغیر دین اللہ یبغون
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کیا پھر وہ اللہ کے علاوہ دین فیصلہ ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کے لیے اطاعت سے اور کراہت سے سر تسلیم خم کیے ہوئے اور اسی کی طرف وہ رجوع کر رہے ہیں. کیا پھر وہ اللہ کے علاوہ دین فیصلہ ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کے لیے اطاعت سے اور کراہت سے سر تسلیم خم کیے ہوئے اور اسی کی طرف وہ رجوع کر رہے ہیں. اب اس آیت میں یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ لوگ، اللہ نے جو فیصلہ آپ کو بتا دیا، اللہ نے کیا فیصلہ بتایا تھا پچھلی آیت میں؟ سلامتی حاصل کرنا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ غیر اللہ یا اللہ کے علاوہ جو دین ہے، فیصلہ جو اللہ نے فیصلہ سلامتی حاصل کا پیچھے بتایا، دین جو ہے ان دین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین مطلب فیصلہ سلامتی حاصل کرنا اسلام. اب اللہ کہہ رہا ہے اس اسلام کے علاوہ، سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ بتا دیا اس کے علاوہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں غیر اللہ کی بات. لوگ دنیا میں غیر اللہ کی بات ڈھونڈ رہے ہیں تو اللہ ان کو بتا رہا ہے وَلَوْ أَسْلَمَ، جو بھی ڈھونڈ رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے وہ اسی کے لیے، اللہ کے لیے اسلم ہیں، سر تسلیم خم کردہ ہیں. وَلَوْ أَسْلَمَ، اور اسی کے لیے سر تسلیم خم کردہ ہے. من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. طوعا وکرہا، اطاعت کرتے ہوئے یا کرہات کرتے ہوئے. یعنی جو لوگ اللہ کے دین فیصلہ سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اور فیصلہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے علاوہ کوئی اور آپ فیصلہ ڈھونڈ رہے ہیں، غیر اللہ کی بات ڈھونڈ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے جو بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ جو کچھ کہیں بھی جائیں گے آپ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، وَلَوْ أَسْلَمَ، اسی کے لیے سر تسلیم خم کردہ ہیں. اسلمہ کے معنی ہوتے ہیں سبمٹ کر رہے ہیں، سر تسلیم خم کر رہے ہیں. مسلم اسی سے بنا ہے لیکن اسلمہ یہاں ہے تو اس سے آپ وہ سمجھے سیم ہی پڑھ رہی ہے. اور اسی کے لیے، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کردہ ہیں، سبمٹر ہیں. طوعا وکرہا، اطاعت کرتے ہوئے، والنٹریلی، ولفلی، خوشی سے اطاعت. طوعا وکرہا، کرہیت، ڈس لائکنگ، یعنی آپ کو نہیں اچھا لگا لیکن سبمٹ کر رہے ہیں آپ. سر تسلیم خم کردہ ہیں، سبمٹر ہیں اطاعت سے. طوعا مطلب اطاعت سے، خوشی سے، والنٹریلی، ولفلی. اور کرہات جو ہے ڈس لائکنگ ہے، پسند نہیں آ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، زبردستی، مگر اسلم اسی کے آگے سر تسلیم خم کردہ ہیں، جو کوئی آسمان اور زمین میں، اور اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے. تو اس آیت کو یہ بات میں ذرا آپ کو ڈسکس ذرا وضاحت سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم انسان ہیں، اور جتنی زمین میں جو آسمان، ستارے، گیلیکسیز، جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں، سر تسلیم خم کردہ ہیں سب. یعنی سورج اپنے اگر محور پہ گھوم رہا ہے تو جیسا گھوم رہا ہے اس کو اندر چینج تھوڑی کر سکتا ہے کہ آج میں ایسٹ سے نہیں ویسٹ سے نکل جاؤں، یہ نہیں کر سکتا وہ. سمجھ رہے؟ سر تسلیم آپ سبمٹ سمجھ، جس طرح اس کو بتا دیا، جس طرح اپنے ایکسس پہ گھوم رہا ہے یا آربٹ پہ گھوم رہا ہے اس کو ویسے ہی گھومنا ہے، وہ سر تسلیم خم کرتا ہے. یہ میں پلانٹس لے لیں، جانور لے لیں، گیلیکسیز لے لیں، ہیومن بینگز جو ہیں نا، ہیومن بینگز، انسان، ان کے اندر مختلف فطرتیں، فطرت میں بہت ساری ہماری نیچر، جیسے مسلم سر تسلیم خم کرنا ایک فطرت ہے، ایک ایمان لانا بھی ایک فطرت ہے. فطرت کا مطلب نیچر انسان کی. انسان سر تسلیم خم بھی کرتا ہے، سبمٹ، مسلم. ایمان لاتا ہے، بلیف، ایمان لا رہا ہے. منافقت کر رہا ہے، یہ بھی ہمارے اندر ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ انسان کی یہ کوالٹیز ہیں، صفتیں ہیں. صفت انسان، جیسے اللہ کے صفاتی نام ہیں بہت سارے، اسی طرح انسان کے اندر یہ سب چیزیں نیگیٹو بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں. ایمان لانا، سر تسلیم خم کرنا، منافقت کرنا، شرک کرنا، یہ ہمارے اندر ہے، کوالٹیز ہیں. یہ مطلب کوالٹیز کا مطلب صفت ہے. یہ اچھی ہے بری کی بات کرے گا، شرک کرے گا وہ. سمجھ رہے آپ؟ شرک کرنا، منافقت کرنا، ایمان لانا، یہودی سوچ رکھنا، نصارہ کی سوچ رکھنا، کفر کرنا، یہ ہم سب کے اندر یہ باتیں اندر ہیں. تو اب یہ کہ اب ہمارے پاس یہ معلوم ہے ہم کو، ہم ان چیزوں کے ہمارے پاس یہ اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ ایمان لے آئیں، کفر کر لیں،
منافقت کر لیں، شرک کر لیں، یہ اجازت ہے آپ کے پاس. اور شیطان کو بھی اجازت دے دی کہ تو گمراہ کر لے، یعنی اجازت ہے نا. اگر اللہ نہ چاہتا تو شیطان انکار کر سکتا تھا. تو اللہ نے یہ اجازت دی ہے شیطان کو ولفلی ایک لمیٹڈ کے اندر کہ تم یہ کر سکتے ہو. اسی طرح لوگوں کے پاس اجازت ہے کہ اپنی خوشی سے اطاعت کر لو، اور اگر تم خوشی سے اطاعت نہیں کرو گے تو آٹومیٹک، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آٹومیٹک جو چیز اللہ نے لکھ دی قرآن مجید میں، جو برائیاں ہیں وہ کرو گے. مثال کے طور پہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ زنا نہ کریں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ ایڈز نظر آ رہی ہے آپ کو، ایک نظر آ رہی ہے آپ کو بیماری جس کا کوئی لا علاج بن گئی. تو ہر آیت جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے اور جو کہا ہے کرنے سے، تو اگر آپ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہے، جو آپ غلط کام کریں گے وہ بھی لکھا ہوا ہے. یعنی جو کفر کرتے ہیں اور لوگ جو کفر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے. منافقت میں لوگ کیا کہتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے. شرک جو لوگ کر رہے ہیں کن کن کو شریک ٹھہرا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. اپنے خواہش کو نفس بنا رہے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو دوسری طرف جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں خوشی سے اطاعت نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، تو کرہات میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے لکھ رکھا ہے. جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں آپ، ہے نا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کفر کر کے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، کفر کر کے عیسیٰ کو اللہ کہہ رہے ہیں، کفر کر کے عیسیٰ کو ٹرینٹی کہہ رہے ہیں، ثلاثہ. یہ آیات میں لکھا ہے کہ وہ لوگ کفر کر کے کریں گے. پوری دنیا کی 3000 ورژنز آف دا بائبل، 3000 ورژنز ہیں بائبل کے. کہیں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کہیں نہیں ریکارڈ ملتا انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ ہوں. دنیا کی کسی کتاب مذہب کی بائبل کے حوالے سے یہ نہیں لکھ کے کہا کہ عیسیٰ نے کہا میں اللہ ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور تمام بائبل میں لکھا تو تمام یہ کرسچن پروٹیسٹنٹ جو کرسچنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ ہے. کہاں سے لکھا، کیسے پتا انہیں، کیسے کہا انہوں نے؟ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، جتنے انسان آئے، جتنے رسول آئے، ایک عیسیٰ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے، وہ کفر کر کے عیسیٰ کو اللہ کہیں گے. تو یہ کیا ہوا؟ کرہات کر کے وہ کر رہے ہیں. انہیں بتاؤ بھائی لکھا ہے تم عیسیٰ کو اللہ کہا، تم جہنم میں جاؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں میں کہوں گا عیسیٰ کو اللہ. کہہ رہے تمہاری کتاب میں دکھاؤ لکھا ہوا، تو نہیں دکھا سکتا. وہ اپنی کتاب میں دکھا نہیں سکتا عیسیٰ نے کہا میں اللہ ہوں، کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں دیکھو ہماری بائبل میں لکھا ہے عیسیٰ نے کہا تھا میں اللہ ہوں اور میں مانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں. کوئی دنیا کا آدمی کچھ بھی نہیں دکھا سکتا سوائے جو اللہ نے لکھ دیا پہلے سے. کفر کر کے لوگ یہ کہیں گے وہ وہی کر رہے ہیں. تو ہر بات جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے صحیح، اور دوسرے جو کفر کر کے کہہ رہے ہیں، شرک جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، منافق جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہودی کیا کر رہے ہیں، نصارہ کیا کر رہے ہیں، وہ بھی لکھا ہوا ہے پہلے سے. اگر وہ ساری چیزیں جو لکھ دی اللہ نے شرک میں ہیں وہ نہیں کرے گے تو ساری آیتیں بیکار ہو جائیں گی نعوذ باللہ. وہ جو لکھی ہوئی ہے بات ہے وہ 100% دنیا میں لوگ ہیں، انسان ہیں جو بغیر قرآن پڑھے وہ وہی کہہ رہے ہیں. تو وہ کرہات کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیں ان باتوں پر. تو اوور آل سارے کے سارے ہم سب سر تسلیم خم کس کو کر رہے ہیں؟ آیات کو. اگر ہم صحیح میں کر رہے ہیں تو وہ ہو گئی توعاً، سر تسلیم خم کرتے ہوئے والنٹریلی، ولفلی، اپنی خوشی سے ہم نے سر تسلیم خم کیا، مسلم ہوئے، سبمیٹر ہوئے آیات جس میں ہمیں اس دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے اور آخرت میں. اور اگر ہم نے صحیح بات کو نہیں کیا سر تسلیم خم تو ہم آٹومیٹکلی وہی کریں گے جو شیطان ہمیں کروائے گا. اپنا کوئی آپ مذہب نہیں بنا رہے، آپ کچھ بھی نہیں بنا سکتے، انسان کچھ بھی نہیں بنا سکتا نہ مذہب، صرف وہ کر سکتا ہے جو آلریڈی قرآن میں آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ تم اگر صحیح ایمان نہیں لاؤ خوشی تو تم ان باتوں کو ان چیزوں پہ سر تسلیم خم کرو گے، یہ کہتے چلے جاؤ گے. تو آپ کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَسْلَمَ، اسی کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہے، فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور وَالْأَرْضِ، زمین پہ، طَوْعًا وَكَرْهًا، اطاعت کرتے ہوئے یا نہ خوشی سے، کرہات کرتے ہوئے، ڈس لائکنگ میں، اسی کو سر تسلیم سبمٹ. تو ہر آدمی جو کچھ سر تسلیم خم کرتا ہے، دنیا کا ہر انسان وہ سبمٹ کرتا ہے اللہ کی آیت کو، چاہے خوشی سے کر لے یا قرات سے کرے، لیکن کرے گا سر تسلیم خم. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مسلم کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا. اب جتنے دنیا میں انسان ہیں جہاں بھی پیدا ہوئے وہ پہلے کیا ہے؟ سر تسلیم خم کریں گے. جس